تو یہیں ہار گیا ہے میرے بزدل دشمن، مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میرا نام عزیر ہوں۔ ناظرین، بہت ہی خطرناک ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، یعنی کہ جنگ شدت اختیار کر چکی ہے۔ سیز فائر کی کوششیں جاری تھیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی سیز فائر ہو جائے۔ عمران خان جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، عمران خان ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ایک ہی بات کر رہا ہے، یا میں مر جاؤں گا یا میں جیت جاؤں گا، میں ڈیل نہیں کروں گا۔ اب جناب ہوا کیا ہے؟ ایک بڑی خبر ہے کہ عمران خان کو اس وقت چاروں اطراف سے گھیر لیا گیا ہے۔ بھٹو ماڈل نافذ کرنے کا ایک حکم جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، تو کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اس وقت کی جو تازہ ترین صورتحال ہے کہ اب تک کا سب سے خوفناک ترین قدم عمران خان کے خلاف اٹھایا گیا ہے، اور اڈیالہ جیل میں خوفناک ترین منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں، ہر حد پار کر دی گئی ہے۔ یہ خبر کیا ہے؟ عمران خان کو کس طرح سے چاروں اطراف سے گھیرا گیا ہے، کیسے ان کو جو ہے وہ راستے سے ہٹانے کا منصوبہ ہے، تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ میں رکھوں گا۔ اور پھر دوسری جانب جناب جسٹس منصور علی شاہ، ریممبر دا نیم، سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج ہیں، انہوں نے آج ایک بہت بڑا سرپرائز دیا ہے۔ آج ان کی جانب سے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو انہوں نے بازی پلٹ کر رکھ دی ہے، جو انہوں نے چیف جسٹس جائشہ افریدی، جسٹس امین الدین آئینی بینچ کے جو سربراہ ہیں، ان کی جو درگت بنائی ہے وہ بھی بہت عام ہے کہ اس وقت وہاں پر بھی صورتحال بہت دلچسپ ہے۔ یہ تمام تر تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ عمران خان ایک ایسی سچویشن کے اندر موجود ہیں جہاں پر عمران خان کو خود عمران خان نہیں ہرا سکتا۔ یعنی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ آپ ان کو گرانے کے لیے نظام کس حد تک گر گیا، سارا کچھ آپ نے دیکھ لیا۔ آپ نے اس کے لوگوں کو شہید کر دیا، آپ نے اس کے کریکٹر اسیسینیشن کی، فتنہ، کافر، مرزئی، اینٹی اسٹیٹ، اینٹی پاکستان، اینٹی آرمی، ہر طرح کا کارڈ آپ نے اس کے خلاف استعمال کر لیا، کچھ نہیں بنا۔ خان ڈیل نہیں کر رہا۔ آخری آپشن کیا ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اور پھر مولانا فضل الرحمان کو رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جب مولانا صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے وہ الیکشنز کروا دیں، خان کا مینڈیٹ واپس کر دیں، تو رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان تو تہائی ایکسس سے واپس آ جائے گا، پھر وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ ڈھانگ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں اور کہیں گے جناب ہمیں لتر مارو۔ یعنی کہ اس قدر یہ سسٹم عمران خان سے گھبرایا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو جو خبر دینا چاہتا ہوں، آپ ون بائی ون خبریں سن لیں کہ اس وقت عمران خان کو کس طرح سے راستے سے ہٹانے کا پلان ہے۔ چاروں طرف سے ڈیرہ جیل کے اندر گھیر لیا گیا ہے۔ یہ بڑی جنگ جو ہے وہ خوفناک دھرائے کے اوپر جناب پہنچی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے کہ تحریک انصاف نے جو 139 افراد کی لسٹ جاری کی ہے جو لاپتہ لوگ ہیں، 12 لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ شہید ہوئے نا ہمارے، 139 لوگ لاپتہ ہیں، ان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، کسی آپریشن کے اندر مارے گئے ہیں، کہاں پر ہیں، ان کے ویئر اباؤٹس نہیں پتا۔ یہ ایک بڑی جو ہے وہ خوفناک قسم کی صورتحال ہے کہ 12 شہید نہیں ہوئے۔ پھر اب جناب تحریک انصاف کی جاری فہرست کے مطابق 38 افراد کو گن شاٹس لگیں، جبکہ 12 شہید اس کے علاوہ ہوئے، 12 الگ شہید ہوئے، 38 افراد کو گن شاٹس لگیں۔ اس کا مطلب یہ 50 کا ایک فگر جو ہے بنا ہوا ہے۔ اب یہ انتہائی الارمنگ صورتحال ہے کہ تحریک انصاف اپنا کیس جو ہے وہ مضبوط کرے تاکہ ریاست کے جو ظلم کا احتساب ہو سکے، جو ظلم بربریت جو لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی گئیں اس کا احتساب ہو سکے۔ یہ جناب جو ہے وہ انصاف آپ کو جلد ہو تاخیری سے ہو، یہ انصاف جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ اب جو خبر ہے، خبر یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر جو ہے وہ جناب قتل کا مقدمہ اس وقت درج کر دیا گیا ہے عمران خان صاحب کے اوپر۔ اب عمران خان اڈیالہ جیل میں، اب 9 مئی کے اوپر بھی خان کے اوپر انکوائری چل رہی ہے۔ خان تو جیل کے اندر تھا، خان کو کیا پتا باہر کیا چل رہا ہے، وہ مقدمات بھی خان کے اوپر ڈالے گئے۔ اب جو 26 نومبر کا ثانیہ ہوا، عمران خان کے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی گئیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ رینجرز اہلکاروں کی ہلاکت پر عمران خان کی ایما اور اس کے حکم پر ہوا، اور پھر منصوبہ جیل کے اندر
ملاقات کے لیے جانے والے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ذریعے سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنانا تھا۔ یہ ایک مقدمہ عمران خان کے اوپر قتل کا مقدمہ جو ہے وہ درج ہو گیا کہ عمران خان نے ڈالا جیل میں بیٹھ کر جو ہے وہ یہ ایک سازش تیار کی کہ سیکیورٹی اہلکار جو ہیں ان کو شہید کر دو، ان پر گولیاں چلا دو۔ منصوبے میں پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت ملوث تھی۔ جیل میں قید کرتی، مشقتی اور خفیہ پولیس کے اہلکار منصوبے کے گواہان ہیں، اور تھانہ لبنان میں عمران خان اور بشرا بی بی سمیت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف تہرا قتل کے مقدمے کی سیل FIR منظرام پر آ گئی ہے، اور مقدمے میں قتل، دہشت گردی سمیت 10 مختلف مقدمات جو ہیں دفعات شامل ہیں۔ عمران خان، بشرا بی بی، اس کے علاوہ جناب زلفی بخاری کے اوپر بھی جناب مقدمہ جو ہے وہ درج ہو گئے ہیں۔ گنڈا پور باقی قیادت کے اوپر مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ اب عمران خان کے اوپر دفعہ 302 کا مقدمہ، جس مقدمے کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر بھی یہ مقدمہ درج ہوا تھا، اب عمران خان کے اوپر یہ مقدمہ درج، اس کی FIR جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے کہ عمران خان نے رینجرز کے اہلکاروں کو قتل کروایا ہے۔ اب 302 کا مقدمہ، اس یہ عمران خان پاکستان کی تاریخ کے دوسرے پرائم منسٹر ہیں جن کے اوپر قتل کا مقدمہ درج کیا گیا۔ اس سے پہلے جو ایک ایڈوکیٹ عبدالرزاق تھے کوئٹہ میں جن کو مارا گیا تھا، ان کے قتل کا مقدمہ بھی عمران خان پر ڈالا گیا، لیکن خان صاحب اس سے بری ہو گئے تھے۔ اب یہ دوسرا مقدمہ عمران خان کے اوپر جو ہے وہ قتل کا ڈالا گیا ہے۔ اس سے کیا نظر آتا ہے کہ عمران خان کے اوپر دباؤ اتنا بڑھایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے جو ہے وہ عمران خان سے اب ڈیل حاصل کر لیں، کبھی ملٹری کورٹس کا خوف ڈال کر، کبھی قتل کے مقدمے میں پھانسی کا پھندا ڈال کر کے آپ کو ہم جو ہے وہ پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکا دیں گے، آپ کو سزائے موت دے دیں گے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کوئی نہ کوئی ڈیل جو ہے وہ جناب کر لیں۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت ڈیل کرنے سے جناب انکاری ہیں۔ اور پھر دوسری جانب میں نے آپ کو بتایا بھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ اسلام آباد جو ہے اس سے رجوع کر لیا ہے، جو لوگ انہوں نے شہید کیے ہیں اس حوالے سے شہباز شریف، محسن نقوی، عطا تارڑ، خواجہ آصف، IG اسلام آباد، اس کے علاوہ SSP آپریشنز DIG، ان کو اس میں فریق بنایا گیا۔ ان پر قتل کا مقدمہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی ان سے پہلے جو ہے وہ درج کروایا ہوا ہے۔ تو یہ جنگ جناب اس وقت شدت اختیار جو ہے وہ کرتی چلی جا رہی ہے، اور یہاں تک کہ یہ صورتحال ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ اس کو بھی بریک دائرہ لگیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک جانب آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، دوسری جانب آپ عمران خان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جناب آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر ڈیل کر لیں، اگر آپ ڈیل نہیں کریں گے تو لہٰذا ہم آپ کے اوپر جو ہے وہ قتل کا مقدمہ ڈال کر آپ کو جو راستے سے ہٹا دیں گے۔ اب آپ سپریم کورٹ کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے، اوپر بیٹھے ہیں چیف جسٹس جائش آفریدی، نیچے بیٹھے ہیں اب زیادہ طاقتور تو جسٹس امین الدین ہیں، جائش آفریدی صاحب تو رنگ روگن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جو امین الدین صاحب ہیں انہوں نے جیسے سیویلینز کا ملٹری ٹرائل کرنے کی اجازت دے دی ہے کہ اس کے اوپر آپ اپنا فیصلہ سنا دیں، یعنی کہ اس کو تو آپ نے تسلیم کر لیا فوجی عدالتوں کو، سپریم کورٹ نے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جناب یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی ان کے کنٹرول کے اندر آ گئی ہے، جائشہ آفریدی بھی ان کے بچے ہیں، بغل بچے، اس کے علاوہ جسٹس امین الدین ان کے بغل بچے ہیں۔ تو اس صورتحال کے اندر سپریم کورٹ سے ایسے فیصلے لینا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوگی۔ سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ جناب نظام اس وقت ہائی جیکٹ ہے، نظام جو ہے وہ اس وقت ان کی مٹھی کے اندر ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ یہ بات بھی مت بھولیے کہ اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے، آپ جتنے مرضی طاقتور ہو جائیں، عمران خان جو ہے اگر اس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، اگر آپ اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں تو آپ اس کو نہیں روک سکتے، آپ اللہ کی طاقت کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب عمران خان کی جانب سے مذاکراتی کمیٹی میں 2 مزید ناموں کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اس میں علامہ ناصر عباس جعفری اور پھر سینیٹر حامد خان یہ مذاکراتی کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ تو اس کے علاوہ اب 7 رکنی کمیٹی جو ہے مذاکرات کرے گی، پہلے 5 رکنی کمیٹی تھی، اب 2 کے ایڈیشن کے بعد یہ 7 رکنی کمیٹی ہے جو اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جناب مذاکرات کرے گی۔ اور پھر دوسری جانب جسٹس منصور علی شاہ ان کے حوالے سے خبر ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں انہوں نے جسٹس جمال خان مندوخیل جو ہے ان کو یہ ایک خط لکھا ہے، اور جمال خان مندوخیل کو خط میں لکھ کر انہوں نے بتایا کہ رولز کے بغیر ججز تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کے تمام اقدامات غیر آئینی ہوں گے۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ رولز کے بغیر ججز کی تعیناتیاں کر رہا ہے، یہ غیر آئینی قدم ہے، سب سے پہلے آپ کو رولز بنانے ہوں گے۔ اور پھر انہوں نے اپنے یہ لکھا کہ ججز تعیناتی میں عدلیہ کا اہم کردار ادا ہوتا ہے، 26ویں ترمیم کے بعد یہ توازن بگڑ چکا ہے، اب ججز تعیناتی میں ایگزیکٹو کا کردار بڑھ چکا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایگزیکٹو کا کردار بڑھ چکا ہے، یعنی کہ حکومت کا کردار بڑھ گیا ہے، اس وقت جج جو ہیں کنٹرولڈ ہیں۔ اور یہ جمال خان مندوخیل کو خط لکھ رہے ہیں، پہلے جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس جائشہ آفریدی کو خط لکھا، پھر انہوں نے دوسرا خط جوڈیشل کمیشن کو لکھا، اب تیسرا خط انہوں نے جسٹس جمال خان مندوخیل کو لکھا ہے جو ان کے جونیئر جج ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک بھی تعیناتی سخت رولز کی کسوٹی کے خلاف ہوئی تو عدلیہ پر اعتماد میں کمی آئے گی۔
اب جناب جسٹس منصور علی صاحب بڑے تگڑے قسم کے جج ہیں، حکومت ان کے استعفے کا مطالبہ کر رہی تھی، لیکن یہ سسٹم کے اندر رہ کر لڑ رہے ہیں اور یہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ اگر سسٹم سے بھاگ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انہوں نے راہ فرار اختیار کر لی ہے، تو یہ سسٹم کے اندر رہ کر سسٹم کے خلاف ایک نئی جنگ لڑ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا خوش آئند عمل ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس لیے اپنے لازمی ہے لکھنے والے کے مان پاکستان زندہ باد۔